باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ قرآن سنیے اور سنائیے پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، ہم آغاز میں قرآن و حدیث کے ذریعے کچھ نہ کچھ آپ کو بتاتے ہیں۔ آج ہم شیخ ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ ایک شخص حاضر ہوا۔ اس نے کہا کہ حضور اگر یہ بتائیں کہ کوئی شخص ہوا میں اڑ رہا ہو تو یہ کمال کی بات ہے۔ فرمایا کیا کمال کی بات ہے؟ اس میں کوئی کمال کی بات نہیں، کیونکہ ہوا میں تو مکھی بھی اڑتی ہے، معمولی سے پرندے بھی اڑتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اگر کوئی شخص پانی پر چل سکے تو اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ کہا یہ بھی کوئی خاص بات نہیں، کیونکہ لکڑی کا معمولی سا ٹکڑا بھی سطح آب پر تیر سکتا ہے، تو پھر آپ کے خیال میں کمال کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ میری نظر میں کمال یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان رہو اور کسی کو تمہاری زبان سے تکلیف نہ پہنچے، جھوٹ کبھی نہ کہو، کسی کا تمسخر مت اڑاؤ، کسی کی ذات سے کوئی ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ، یہ کمال ہے۔ فرمایا کمال یہ ہے، کمال کیا ہے؟ کہ یہ ضروری نہیں کہ کسی کی ناجائز بات یا عادت کو برداشت کیا جائے۔ فرمایا کہ کمال یہ ہے کہ کسی کے بارے میں بن جانے کوئی رائے قائم نہ کرو۔ یہ لازم نہیں کہ ہم ایک دوسرے کو خوش کرنے کی کوشش کریں۔ فرمایا کہ یہ کمال ہے کہ ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں کہ ہم دوسروں کی اصلاح میں لگے رہیں، کافی یہ ہے، کمال یہ ہے کہ ہماری نگاہ اپنے عیوب پر ہو، اپنے عیبوں پر ہو۔ حتیٰ کہ یہ بھی ضروری نہیں کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کریں۔ فرماتے ہیں کمال یہ ہے کہ ایک دوسرے کے دشمن نہ بنیں۔ اور پھر آخر میں ایک جملہ فرمایا کہ دوسروں کے ساتھ امن و سکون کے ساتھ جینا یہ کمال ہے۔ تو ناظرین و سامعین، دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ طٰہٰ اور سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر ناظرین 28، 29، 30، 31 اور 32، یعنی 28، 29، 30، 31 اور 32، یہ 5 آیات کریمہ آج کے سبق میں شامل ہیں۔ چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے ناظرین تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری۔ ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں قولی، اہلی، اخی، ازری، امری، یہاں پر وقف کیا جائے یا نہ کیا جائے، اسے ایسے ہی پڑھا جائے گا۔ قولی کے بعد علامت وقف اندر 28 لکھا ہوا ہے، اہلی کے بعد علامت وقف اندر 29 لکھا ہوا ہے، اخی کے بعد علامت وقف اس میں 30 لکھا ہوا ہے، ازری کے بعد علامت وقف اس میں 31 لکھا ہوا ہے، امری کے بعد علامت وقف اس میں 32 لکھا ہوا ہے۔ تو آیت نمبر 28، 29، 30، 31، 32 ہمارے آج کے سبق میں مکمل ہو رہی ہیں۔ کتنے کلمات ہیں آئیے دیکھتے ہیں۔ یفقہو ایک کلمہ، قولی دوسرا، یا تیسرا، واو چوتھا، اجعل پانچواں، لی چھٹا، وزیرن ساتواں، من آٹھواں، اہلی نواں، ہارون 10واں، اخی 11واں، اشدد 12واں، بی 13واں، ازری 14واں، اشرک 15واں، فی 16واں،
اور امری 17واں۔ کل یہاں پر 17 کلمات موجود ہیں، ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ یفقہ، قولی علیحدہ یا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، قولی، یفقہ قولی۔ و اجعل، واو پر زبر ہے، اسے اجعل کی جیم ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا، اسے ہم پڑھیں گے وجعل۔ جیم ساکن ہے لیکن حرف قلقلہ ہے تو آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ہے لی، وجعل میں جو لام ساکن ہے اسے لی کے لام کے ساتھ ملائیں گے اور لام کی آواز ادا کی جائے گی، لی علیحدہ یا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، لی وجعل لی وزیرن۔ را پر دو زبر کی ترمیم ہے، اسے را کو پر کر کے پڑھا جائے گا، اور دو زبر کی ترمیم کو من کی میم کے ساتھ ملا کر میم کی آواز کو غننے کے ساتھ ادا کریں گے، یہاں یرملون کا قاعدہ اپلائی ہوگا، تو اسے ہم پڑھیں گے وزیرم من، اور من کے بعد اہلی میں آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین کہ حرف حلقی حمزہ ہے، تو نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد حرف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے حروف حلقی میں سے، تو پھر نون ساکن ہو یا تنوین ہو اسے اظہار کے ساتھ پڑھتے، غنہ یا اخفا نہیں کیا جاتا۔ وزیرم من اہلی، اہلی علیحدہ یا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، اہلی۔ ہارون، ہا کھڑا زبر ہا اور ہا الف زبر ہا دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے، را پر پیش ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے، اخی علیحدہ یا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، اخی۔ ہارون اخی، اشدد، ناظرین اگر ملا کر پڑھیں گے تو اخی میں خا کے نیچے زیر ہے، اسے اشدد کی شین ساکن کے ساتھ پڑھیں گے، ملائیں گے، اور درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا، اسے یوں پڑھیں گے ہارون اخشدد، اور اگر علیحدہ پڑھیں گے تو اخی علیحدہ ہوگا اور اشدد علیحدہ ہوگا۔ اچھا جی، دال ساکن ہے لیکن حرف قلقلہ ہے تو آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہونی چاہیے، ہارون اخشدد، بی علیحدہ ہی علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، بھی۔ ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے اور اوپر مد کی علامت ہے، مد منفصل ہے، مد جائز بھی کہتے ہیں، اور منیمم اس کو 3 سے 4 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، میگزیمم اس کو 5 سے 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ ازری، ازری علیحدہ یا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، ازری، را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک کر کے پڑھا جائے گا، وا اشرک، را کے نیچے زیر باریک کر کے پڑھیں گے، اشرک علیحدہ، ہو علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، اشرک ہو، و اشرک ہو، فی یہاں پر مد منفصل ہے، منیمم 3 سے 4 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، میگزیمم اس کو 5 سے 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ فی امری علیحدہ یا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، امری، ملا کر پڑھیں گے، امری۔ ناظرین و سامعین، یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہم اسے پڑھ چکے ہیں، اور آئیے اب ہم چلتے ہیں سبق کی جانب، اور سب سے پہلے آج کا سبق ہم لکھیں گے وائٹ بورڈ پر، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء، افعال، حروف، ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے، کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یفقہ قولی، آیت نمبر ہے 28۔ وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، ہارون اخی، اشدد، اور ملا کر پڑھیں گے تو اخشدد پڑھیں گے، بِهِ ازری،
व अशरिकहु फी अमरी। तो नाज़रीन, आयत नंबर 28, 29, 30, 31, 32 ये तमाम की तमाम 5 आयत आज के सबक में शामिल हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अस्मा कितने हैं, कौन कौन से हैं। तो पहला इसम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कौली। कौल पहला इसम है, या ज़मीर दूसरा। यहाँ पर भी या ज़मीर नंबर 2 आएगा, बल्कि यहाँ जितनी भी या ज़मीरें हैं सब पर नंबर 2 आएगा। यहाँ पर भी नंबर 2 आएगा, यही ज़मीर है। अच्छा जी, तीसरा है वज़ीरन, चौथा है आहली, पांचवा है हारूना, छठा है अखी, सातवां है अजरी और आठवां है अमरी। तो कुल 8 अस्मा मौजूद हैं। नंबर 1 कौल, नंबर 2 या ज़मीर और ही ज़मीर और हु ज़मीर। या ज़मीर, ही और हु। अच्छा जी, नंबर 2 हो गया। नंबर 3 वज़ीरन, नंबर 4 नंबर 4 आहली, नंबर 5 हारूना, नंबर 6 अजरी, बल्कि नंबर 6 अखी, नंबर 7 अजरी, और नंबर 8 अमरी। तो नाज़रीन कुल 8 अस्मा हैं और इंशाल्लाह मज़ीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते, लेकिन हमें जाना होगा ब्रेक की जानिब। मुलाकात होगी मुख्तसर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन व सामीईन, चलते हैं आज के प्रोग्राम की जानिब। और यहाँ पर नाज़रीन अब हम देखते हैं कि अफ़ाल कितने हैं, कौन कौन से हैं। तो पहला फ़ेल है यफ़क़हू, दूसरा फ़ेल है इजअल, और तीसरा है उशदुद, चौथा है अशरिक। तो चार अफ़ाल मौजूद हैं। नंबर 1 यफ़क़हू, नंबर 2 इजअल, नंबर 3 उशदुद, नंबर 4 अशरिक। नाज़रीन व सामीईन, अब हम देखते हैं कि हुरूफ कितने हैं, कौन कौन से हैं। तो पहला हर्फ वाव, ली, मिन, बी, वाव नंबर 1 में गुज़र चुका है, और नंबर 5 है फ़ी। तो कुल 5 हुरूफ हैं। नंबर 1 वाव, नंबर 2 ली, नंबर 3 मिन, नंबर 4 बी, नंबर 5 फ़ी।
کل ملا کر ناظرین 17 کلمات ہیں، 8 اسما، 4 افعال، 5 حروف، 17 کلمات۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں اسما کی جانب۔ قول پہلا اسم ہے، اس کا معنی ہے بات، اور یہ عام طور پر اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں قول، اور بطور اسم اگر لیا جائے تو اقوال اس کی جمع آتی ہے۔ پھر اس کے بعد ناظرین یا واحد متکلم کی ضمیر ہے۔ واحد متکلم کی ضمیر متصل ہو تو یا کی شکل میں، منفصل ہو تو انا کی شکل میں ہوتی ہے، یا انا، اس کا معنی ہوگا میں، میرا، میری۔ ہو واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو کی شکل میں، منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں۔ جب ہم کہتے ہیں ہو تو ناظرین پیش الٹا پیش دونوں مراد ہو سکتے ہیں، اور متصل کی ضمیر جو ہے بعض اوقات ہی کی شکل میں بھی آتی ہے، واحد مذکر غائب کی۔ تو جب ہم کہتے ہیں ہی تو زیر کھڑی زیر دونوں مراد ہو سکتے ہیں، تو ہوا، ہو، یہی اس کا معنی ہوگا وہ، اس کے بعد آپ دیکھیں وزیرن، اور بادشاہ کے پرانے وقتوں میں بادشاہ ہوا کرتے تھے تو پھر ان کے وزیر ہوا کرتے تھے، تو وزیر کا معنی یہاں پر وزیر ہی ہے، بادشاہ کا نائب، اسے وزیر کہا جاتا ہے۔ وزراء اس کی جمع آتی ہے، تو وزیر عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد اہل، اہل کا معنی ناظرین، اہل جو ہے وہ اس کا معنی گھر والے، آحال اس کی جمع آتی ہے، اہلون اس کی جمع آتی ہے، بہت سے گھر والے، تو اہل کا معنی یہاں پر اہل ہی کیا گیا ہے، من اہلی یعنی میرے اہل میں سے، میرے گھر والوں میں سے۔ تو ناظرین یہ اہل عام طور پر اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا اہل خانہ۔ اس کے بعد ہارون، ہارون موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کا نام ہے، اور یہ موسیٰ علیہ السلام سے بڑے تھے ناظرین، ان کا نام ہارون تھا، اور اللہ رب العالمین نے انہیں بھی نبوت عطا فرمائی تھی، اور یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ ہارون میرا بھائی ہے، اور اس کو جو ہے وہ میری پیٹھ اس کے ذریعے مضبوط کر۔ تو گویا کہ ایک دعا بھی آپ نے فرمائی، اور ہارون علیہ السلام اللہ کے نبی بھی ہیں، تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں، اور اس نسبت سے ہمارے یہاں بچوں کے نام رکھے جاتے ہیں، تو بڑا پیارا نام ہے، اور میں اکثر کہتا ہوں کہ اللہ کے انبیاء اور رسول اعظام علیہ السلام کی نسبت سے رکھے جائیں، پیارے لوگوں کی نسبت سے رکھے جائیں، تو وہ پھر نسبتیں پوری زندگی ان کے ساتھ برکتوں کی صورت میں رہتی ہیں۔ اس کے بعد اخی، اخی کا معنی ہے بھائی، اخن بھی ہو سکتا ہے، اخن بھی، اخن بھی، اور یہاں پر جو ہے اخی چونکہ مضاف ہے تو اس لیے تنوین نہیں آئی، اخی میرا بھائی۔ تو اخی اس کا اخ کا معنی بھائی ہے، اخوا اس کی جمع ہے، انما المؤمنون اخوا، تمام ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو ناظرین اخ کہتے ہیں بھائی کو، اخوا بہت سے بھائی۔ ازری، ازری کا معنی ہے کمر، ازری کا معنی کمر، اور یا ضمیر ملا لی جائے ازری اس کا معنی ہوگا میری کمر۔ اس کے بعد امر، امر کا معنی یہاں پر کام ہے، امر کا معنی یہاں پر کام ہے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں افعال کی جانب۔ یفقہو، فعل مضارع معروف، صیغہ جو ہے وہ واحد، صیغہ جمع مذکر غائب، اور اس کا معنی ہے وہ سمجھتے ہیں یا وہ سمجھیں گے، وہ سمجھتے ہیں یا وہ سمجھیں گے۔ اب یہاں پر ناظرین یاد رکھیں کہ نون جو ہے یہ کیوں غائب ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ پیچھے جو ہے نا فعل امر چلا آ رہا ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، تو یہ فعل امر ہے، اور اس کے بعد یہ جواب امر ہے، تو اس لیے اس میں نون جو ہے آخر میں جمع کا جو نون ہے وہ غائب ہے، وہ نہیں ہے۔ تو یفقہو یہ جمع کا صیغہ ہے، وہ سمجھتے ہیں یا وہ سمجھیں گے، لیکن یہاں معنی ہوگا وہ سمجھیں، وہ سمجھیں۔ اس کے بعد اجعل، فعل امر حاضر معروف، صیغہ واحد مذکر حاضر، اور یہ فعل امر بمعنی دعا کے ہے کہ تو بنا، تو بنا، اجعل تو کر دے یا تو بنا۔ اشدد، یہ بھی فعل امر حاضر معروف، صیغہ واحد مذکر حاضر، اور یہ بھی دعا کے معنی میں ہے، اس کا معنی ہے تو مضبوط فرما یا تو مضبوط کر۔ اشرک، یہ بھی فعل امر حاضر معروف، صیغہ واحد مذکر حاضر، اور یہ بھی بمعنی دعا کے ہے، تو شریک کر۔
اشرک تو شریک کر۔ اب ناظرین آئیے چلتے ہیں حروف کی جانب۔ واو کا معنی ہے اور، لی علت کے لیے واسطے کے لیے آتا ہے، اس کا معنی کے لیے واسطے، ان میں سے قرینے کے اعتبار سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ من کا معنی ہے سے، اور عام طور پر من وعن ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، من وعن اردو میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد بی، یہ ساتھ مدد تعاون عوض کے معنی میں ہوتا ہے، یہاں پر ساتھ کے معنی میں ہے۔ فی ظرف کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے میں۔ 8 اسماء، 4 افعال، 5 حروف، 17 کلمات ہیں۔ 17 کلمات میں کل 3 کلمات ایسے ہیں جو بالعموم اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 قول، نمبر 2 اہل، نمبر 3 من میں من وعن، من میں من وعن۔ آئیے ناظرین حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ یا فا زبر یف، قاف زبر قا، ہا وا پیش ہو، یفقہو، قاف واو زبر قو، لام یا ذلی، قولی، واو جیم زبر وج، عین لام لام زبر ال، لام یا ذلی، وجعلی، واو زبر وا، زا یا زر زی، را میم 2 زبر رم، وزیرم، میم نون زر من، حمزہ ہا زبر لام یا ذلی، وزیرم من اہلی، وجعلی وزیرم من اہلی، ہا کھڑا زبر ہا یا ہا الف زبر ہا، را واو پہ شروع، نون زبرنا، ہارونا، حمزہ زبر آ، خا یا زیر خی، اخی، ملا کر پڑھیں گے تو خا شین زیر خش، اخش، دال پیش دد، اخش دد، با زیر بی، ہا کھڑی زیر ہی، بھی، حمزہ زا زبر از، را یا زر ری، ازری، واو زبر وا، حمزہ شین زبر اش، را کاف زیر رک، ہا پیش ہو و اشرک ہو، فا یا زر فی، حمزہ میم زبر ام، را یا زر ری، امری، فی امری۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب، اور سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یفقہوا قولی واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد به ازری واشرکہ فی امری۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد به ازری واشرکہ فی امری۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی، ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ آئیے ناظرین آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف، لفظ پر لفظ ترجمے کی جانب۔ یفقہوا وہ سمجھیں، قولی بات یا میری، وا اور اجعل تو کر دے، لی میرے، لی کے لیے، یا میرے، لی میرے لیے، وزیراً وزیر، من سے، اہلی اہل یا میرے، ہارون ہارون، اخی بھائی یا میرے، اشدد تو مضبوط کر، بھی ساتھ ہی اس کے، یہی ضمیر ہارون کی طرف لوٹ رہی ہے علیہ السلام، ازری کمر یا میری، وا اور اشرک تو شریک کر، ہو اسے، ہو ضمیر سے مراد ہارون علیہ السلام ہے، فی میں امری کام یا میرے۔ ناظرین یہ حرف بحرف لفظ پر لفظ ترجمہ، اور آئیے چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔
يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري کہ وہ لوگ میری بات سمجھیں اور میرے لیے میرے اہل میں سے ایک وزیر بنا دے، میرے بھائی ہارون کو، اس سے میری کمر کو مضبوط کر دے اور میرے مشن میں اس کو میرا شریک کر دے۔ ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ، اور اب آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب، اور تفسیر سے پہلے ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، تو ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور اب ہم تفسیر آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ آیت نمبر 15 اور 16 یعنی 15 اور 16 کی تفسیر ہم آپ کی خدمت میں ہم نے کر چکے ہیں، اور اب آیت نمبر 17 اور 18۔ اب اس میں جو یہ فرمایا نا کہ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے، تو اس کے جو حکمتیں ہیں ناظرین سوال کرنے کی، وہ بھی ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کے ہم کلام ہونے کی افضلیت۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بلا واسطہ خطاب فرمایا، اور یہ شرف ہمارے نبی علیہ السلام کو اگر کوئی کہے کہ جی حاصل نہیں ہوا، اس سے لازم آئے گا کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی سے افضل ہوں۔ اس کا جواب یہ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، سورہ نجم آیت نمبر 10۔ سو اس نے اپنے عبد مکرم کی طرف بلا واسطہ وحی فرمائی جو وحی فرمائے۔ ناظرین و سامعین، اور فرق یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العالمین نے کلام فرمایا لیکن دیدار عطا نہیں فرمایا۔ قرآن یہی کہتا ہے ربی ارنی انظر الیک، وہ فرماتے رہے کہ مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں لیکن دیدار عطا نہیں فرمایا۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نہ صرف اپنے پاس شب معراج بلایا بلکہ دیدار بھی بلا حجاب دیدار بھی عطا فرمایا، اور شرف ہم کلامی بھی عطا فرمائی۔ تو ناظرین و سامعین، اس اعتبار سے بھی ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بہت ہی قابل احترام نبی ہیں، رسول ہیں۔ یہاں ایک موازنہ مقصود نہیں، لیکن بتانا یہ مقصود ہے کہ اللہ کے نبی پیارے محبوب علیہ السلام کی اس معاملے میں بھی شرف ہم کلام ہونے میں بھی، اور اس طرح اس میں تمام میں افضلیت بالکل واضح ہے۔ ناظرین و سامعین، اس کے بعد جو ہے وہ اس میں یہ بھی فرمایا کہ جیسے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی شخص نے سوال کیا، ابن عمر کیا آپ نے نبی علیہ السلام سے نجوہ یعنی سرگوشی کرنے کے متعلق کچھ سنا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے نبی علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مومن کو اپنے رب کے نزدیک کیا جائے گا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اپنی رحمت کا جو ہے وہ پر رکھ دے گا اور اس سے اس کے گناہوں کا اقرار کروائے گا۔ آیا تم فلاں گناہ کو پہچانتے ہو؟ وہ کہے گا ہاں میں پہچانتا ہوں۔ وہ دوبارہ کہے گا میں پہچانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے دنیا میں تجھ پر پردہ رکھا تھا، آج میں تم کو بخش دیتا ہوں، اور پھر اس کی نیکیوں کا صحیفہ لپیٹ دیا جائے گا اور دوسروں کو یا کافروں کو لوگوں کے سامنے پکارا جائے گا۔ ناظرین، یہاں پر ایک چیز ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے جو کلام فرمایا اس کو مخلوق پر ظاہر فرما دیا، اور ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کلام فرمایا وہ ایک سر اور راز ہے جس پر کسی کو مطلع نہیں فرمایا، حتیٰ کہ کرامن کاتبین کو بھی اس پر مطلع نہیں فرمایا۔ اور اس کا دوسرا جواب یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے کلام فرمایا، لیکن یہ منقول نہیں کہ ان کی کسی امتی نے بھی اللہ تعالیٰ سے کلام فرمایا ہو، جبکہ ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کو بھی یہ شرف دنیا میں حاصل ہوا ہے اور آخرت میں بھی حاصل ہوگا۔ آخرت کی جو حدیث پاک ہے وہ میں نے آپ کو عرض کی کہ اللہ رب العالمین اپنا شان کے مطابق اس پر رکھے گا اور پھر اس سے فرمائے گا۔ اور پھر دنیا میں کیسے ہے، انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو گویا کہ وہ اپنے رب سے سرگوشی میں باتیں کرتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین کا یہ بھی فرمان ہے سلام قولا من رب الرحیم، سورہ یاسین آیت نمبر 58، مہربان رب کی طرف سے ایمان والوں کو سلام کیا جائے گا۔ ناظرین، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے صرف یہ سوال کیا تھا
کہ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں ان چیزوں کا بھی ذکر کیا جن کا سوال نہیں کیا گیا تھا، کافی طویل جواب دیا۔ وہ صرف یہ کہہ سکتے تھے کہ لاٹھی، انہوں نے کہا یہ میری لاٹھی ہے، پھر اس کے فوائد بھی ذکر کیے اور کہا میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے درخت سے پتے جھاڑتا ہوں، اس میں میرے اور بھی فوائد ہیں۔ تو ناظرین، اس سے معلوم ہے کہ کسی سوال کے جواب میں ان چیزوں کا ذکر کرنا بھی درست ہے کہ جن کے متعلق سوال نہ کیا ہو لیکن وہ جواب میں ضروری ہوں، سوال کے تقاضے کے مطابق ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ، ہم سمندر میں سفر کرتے ہیں، ہمارے پاس بہت تھوڑا پانی ہوتا ہے، اگر ہم اس پانی سے وضو کر لیں تو پیاسے رہیں گے، کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر لیا کریں؟ آپ نے فرمایا کہ سمندر کا پانی پاک کرنے والا ہے اور اس کا مردار حلال ہے۔ آپ سے صرف سمندر کے پانی کے پاک کرنے کے متعلق سوال کیا گیا تھا، لیکن آپ علیہ السلام نے اس کے پاک کرنے کا بھی ذکر فرمایا اور اس کے مردار کے حلال ہونے کا بھی ذکر فرمایا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ کسی سوال کا اس طرح جواب دینا کہ اس سوال کے تقاضے کے مطابق ہو تو وہ بالکل اچھا طریقہ ہے، لیکن یہ نہ ہو کہ بہت طویل بات ہو اور سوال کے تقاضے میں بھی شامل نہ ہو تو پھر وہ خواہ فضول بات کہلاتی ہے۔ اس کے بعد ناظرین، ایک سوال یہ بھی ہے کہ عصا رکھنے کے جو فوائد ہیں، جیسے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب تم کسی ایسے کنویں پر جاؤ جس کی رسی چھوٹی ہو تو تم اس کے ساتھ عصا جوڑ کر پانی نکال سکتے ہو، جب تم سفر میں اور سخت دھوپ اور گرمی میں ہو تو زمین میں عصا گاڑ کر اس پر کپڑا پھیلا کر سایہ حاصل کر سکتے ہو، جب تم کو حشرات الارض سے خطرہ ہو تو عصا کے ذریعے تم ان کو مار سکتے ہو اور تم اس کی مدد سے بکریوں سے درندوں کو دور کر سکتے ہو۔ میمون بن مہران نے بیان کی کہ عصا رکھنا انبیاء کی سنت ہے اور مومن کی علامت ہے۔ حسن بصری نے کہا عصا رکھنے میں 6 فضیلتیں ہیں، یہ انبیاء کی سنت ہے، صلحاء کی زینت ہے، دشمنوں کے خلاف ہتھیار ہے، کمزوروں کا مددگار ہے، منافقین کے لیے باعث پریشانی ہے، عبادات میں زیادتی کا باعث ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب مومن کے پاس عصا ہو تو اس سے شیطان بھاگتا ہے، منافق و بدکار اس سے ڈرتا ہے، جب وہ نماز پڑھتے تو اس کے لیے سترہ ہے، جب وہ تھک جائے تو اس کے لیے قوت ہے۔ ایک عرابی سے کسی کی ملاقات ہوئی تو اس نے کہا عرابی تم کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا جنگل سے۔ کہا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے کہا یہ میری لاٹھی ہے، اس کو میں نماز کے وقت گاڑ لیتا ہوں اور اس کو میں اپنے دشمنوں کے لیے تیار رکھتا ہوں اور اس سے میں اپنے جانوروں کو ہنکاتا ہوں، اس کی مدد سے میں اپنے سفر میں قوت حاصل کرتا ہوں، چلتے وقت اس پر تکیہ لگاتا ہوں، یعنی اس پر ٹیک لگاتا ہوں تاکہ لمبے لمبے قدم رکھ سکوں، اس کے ساتھ میں نہر میں داخل ہوں اور یہ مجھے پھسلنے سے محفوظ رکھتا ہے، اس پر میں اپنی چادر ڈال دیتا ہوں تو وہ مجھے دھوپ سے بچاتا ہے، اس سے میں دروازہ کھٹکھٹاتا ہوں، کتوں سے محفوظ رہتا ہوں اور یہ میرے لیے تلوار اور نیزے کے قائم مقام ہے، اس سے میں درختوں کے پتے جھاڑتا ہوں، میرے لیے اس میں اور بھی فوائد ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صبح کے وقت عیدگاہ جاتے اور آپ کے سامنے عصا اٹھایا جاتا اور عیدگاہ میں آپ کے سامنے گاڑ دیا جاتا اور آپ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام قضاء حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تو میں اور ایک اور جوان ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ جاتے، ہمارے ساتھ نیزہ یا عصا ہوتا اور ہمارے ساتھ ایک مشکیزہ ہوتا، جب آپ قضاء حاجت سے فارغ ہو جاتے تو ہم آپ کو وہ مشکیزہ دیتے۔ تو بہرحال عصا رکھنے کے بہت سے فوائد ہیں اور یہاں پر عصا موسیٰ کا ذکر تھا تو اسی کے ضمن میں مفسرین نے یہ باتیں بھی ارشاد فرمائیں۔ اس کے بعد ناظرین آیت نمبر 19 سے 24 اس کی تفسیر کی طرف جائیں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ جب اگلا پروگرام ہوگا تو پھر اس کی تفسیر انشاءاللہ ہم ضرور عرض کریں گے۔ آیت نمبر 19 سے 24 ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو لیے چلتے ہیں تھرڈ سیگمنٹ کی جانب، قرآن سب کے لیے۔ یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے، آپ کا تعلق پاکستان سے باہر دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فون، اسٹائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کہاں سے؟ مفتی صاحب سیالکوٹ سے عزازیم بات کر رہی جی میری بہن سبق کو ترجمہ سنائیے۔ جی اچھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ اذری واشرکہ فی امری
ترجمہ کہ وہ لوگ میری بات سمجھیں اور میرے لیے میرے اہل میں سے ایک وزیر بنا دے میرے بھائی ہارون کو، اس سے میری کمر کو مضبوط کر دے اور میرے مشن میں اس کو میرا شریک بنا دے۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بیٹا کہاں سے؟ انکل جی ابش تانزلہ والا سے۔ جی سبق و ترجمہ سنائیے بیٹا۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد به ازری واشرکہ فی امری۔ ترجمہ کہ وہ لوگ میری بات سمجھیں اور میرے لیے میرے اہل میں سے ایک وزیر بنا دے میرے بھائی ہارون کو، اس سے میری کمر کو مضبوط کر دے اور میرے مشن میں اس کو میرا شریک کر دے۔ جزاک اللہ خیر۔ چلتے ہیں نیکسٹ کالر کی جانب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کہاں سے؟ جی میں لاہور سے رضیہ انجم بات کر رہی ہوں۔ جی سنائیے سبق و ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد به نہیں، ازری۔ ہارون اخی یہاں رک جائیں گے تو اشدد پڑھیں گے، اشدد نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ملا کر پڑھیں گے تو اخشدد، ٹھیک ہے؟ ٹھیک۔ اشدد به ازری واشرکہ فی امری۔ ترجمہ کہ وہ لوگ سمجھے میری بات اور میرے لیے میرے اہل میں سے ایک وزیر بنا دے میرے بھائی ہارون کو، اس سے میری کمر مضبوط کر دے اور میرے مشن میں اس کو میرا شریک کر دے۔ اچھا باقی ماشاءاللہ آپ نے صحیح پڑھا۔ وَأَشْرِكْهُ نہیں، اس کو کھینچیں گے نہیں، وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہاں سے؟ وبرکاتہ۔ راول پنڈی سے انبر انجم۔ سنائیے بیٹا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد به ازری واشرکہ فی امری۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ ناظرین مستمعین۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہر 4 بجے سے آپ دیکھتے ہیں، اور ناظرین رات 1 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے، اور آپ ہمیں www.arYQTV.tv پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں۔ یہ پروگرام یوٹیوب پر دیکھنا چاہیں تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجیے، اس پروگرام سے مستفیض اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔